باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ السلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ محرم الحرام کی عظمت و برکتوں والی مبارک راتوں میں خصوصی پروگرام محفل شہدائے کربلا لیے حاضر خدمت ہے، جس میں انشاءاللہ الکریم ہم یاد شہدائے کربلا منائیں گے، یعنی ان کا ذکر خیر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے دین اسلام کی معلومات فراہم کی جائے گی۔ جی ہاں، کس طرح اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس دین متین کے لیے خدمت کی، اس دین متین کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین اکرام، بڑا اہم ترین پروگرام ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے، جی ہاں، شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں، ان کے اوصاف سنتے ہیں، اس جو ہے چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے دین اسلام کی خاطر ہمیں بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مختصر پروگرام میں انشاءاللہ کنٹینیو عاشورے کی رات تک آپ محفل شہدائے کربلا میں یہ ذکر خیر سماعت کریں گے، لہٰذا روزانہ رات 10 بجے ہمارے ساتھ FGN چینل پر شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی پیاری معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ محفل شہدائے کربلا پروگرام میں آئیے ایک کلام شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری فضیلت درود پاک کی آپ نے سماعت کی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آئیے ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے گمے روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے گمے روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا میں. ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا
ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پی سر پہ پی در کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پی سر پہ پی در کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے محفل شہدائے کربلا، جس میں انشاءاللہ تعالی نظم میں بھی اور نثر میں بھی شہدائے کربلا کا ذکر ہوگا، اور شہدائے کربلا کے صدقے یوں کہ یہ دیگر اہل بیت اطہار اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی ذکر خیر ہم سماعت کریں گے۔ ناظرین کرام، چونکہ 10 روزہ پروگرام ہے تقریباً، لہٰذا روزانہ رات 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ فارمیٹ آپ سماعت کر لیجئے۔ انشاءاللہ ابتدا میں ایک کلام ہم سماعت کریں گے، پھر گفتگو ہوگی، اور آخر میں پھر اہل بیت اطہار کے ایک منقبت بھی آپ سماعت کریں گے۔ ماہ محرم ہے، اہل بیت اطہار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ان کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، لہٰذا بہت پیارا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ ناظرین اکرام، یوں تو ہمیشہ شہید کے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ماہ محرم آتا ہے تو بالخصوص شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کربلا میں شہید ہونے والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ علماء کرام مجالس سجاتے ہیں، جگہ جگہ الحمدللہ مساجد میں اور دیگر مقامات پر شہیدوں کے مقام و مرتبے بیان کیے جاتے ہیں، اور شہیدوں میں جن کو شہید اعظم کہا جاتا ہے، سید الشہداء کہا جاتا ہے، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام الہمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کا ذکر بڑی یوں کہیے کہ سلیقے کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے ناظرین کہ شہید کہتے کسے ہیں؟ جی ہاں، اسلامی نقطہ نظر سے شہید کسے کہتے ہیں؟ آج اس پروگرام FGN چینل کے اس خصوصی پروگرام محفل شہدائے کربلا کی برکت سے ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے چلتے ہیں۔ شہید کی ناظرین علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہے۔ جی ہاں، چونکہ FGN چینل کا مقصد ہے علم دین پہنچانا، تو محفل شہدائے کربلا کی برکت سے بھی، اس پروگرام کی برکت سے بھی ہم علم دین حاصل کریں گے، یعنی اپنے ناظرین تک دین کی معلومات پہنچائیں گے۔ شہید کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہے: شہید حقیقی، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ ناظرین اکرام، یہ تینوں قسموں میں شہید حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے، جی ہاں، اسے شہید حقیقی کہتے ہیں۔ اور شہید فقہی اور شہید حکمی، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس طرف نہ جاتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ناظرین اکرام، شہید صرف میدان جنگ میں ہی شہادت کا مرتبہ پائے ایسا نہیں ہے، بے شک یہ بھی شہید ہے، جس کو بھی آپ نے شہید حکمی سنا، جس کے تعلق سے آپ نے سنا کہ یہ شہید حکمی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سی صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے،
ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کو حیرت ہو رہی ہو کہ آپ نے اب تک تو یہی سنا تھا کہ جو میدان میں اترے اور جو ہے جنگ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن آئیے آج اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ علماء نے کئی جو ہے قسم کی دنیا سے جانے والوں کے لیے شہادت کا مقام بیان کیا ہے، شہادت کا ان کو ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے چند حالتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ جو حالت سفر میں انتقال کر جائے، جو ایمان والا حالت سفر میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح جو سواری سے گر کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح مرگی کے مرض میں جس کا انتقال ہو وہ بھی شہید ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو بخار میں انتقال کر جائے اس کے لیے بھی شہید کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی درندے نے اگر پھاڑ کھایا کسی کو تو وہ بھی ایمان والا ہے، تو وہ بھی شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ اسی طرح علم دین کی طلب میں جو مرا، دین کا علم حاصل کرتے کرتے اس راہ میں جس کو موت آ گئی تو اس کے لیے بھی شہید کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مؤذن، اذان دینے والا، جو کہ طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس کے لیے بھی شہید کا مرتبہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح دین اسلام کی جو یوں کہیے کہ کتنی پیاری تعلیمات ہے کہ دیکھیے، راست گو تاجر یعنی سچا تاجر، سچ بول کر جو ہے وہ کام کاج کرنے والا، کاروبار کرنے والا تاجر جو ہے، اس کے لیے بھی مرنے پر شہادت کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جسے سمندر کے سفر میں متلی یعنی قے آئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بھی شہید کا مرتبہ ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر جو ہے اس طرح شہادت کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ہر روز 25 بار جو یہ دعا پڑھے، روزانہ ناظرین 25 مرتبہ جو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفیہا بعد الموت، تو اس کے لیے بھی شہید کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو پابندی سے چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی شہید کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے نا ناظرین۔ یونیک معلومات، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے جو ہے جگہوں پر شہادت کا مرتبہ بیان ہوا ہے۔ بے شک جو شہید حکمی ہے اس کے فضائل اپنی جگہ پر ہے اور وہ سب سے الگ ہے، لیکن یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہے انہیں بھی علماء نے شہادت کا ثواب ملنے کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح ہر مہینے جو 3 روزے رکھے اس کے لیے بھی شہید کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہے وطر کو سفر و حضر میں کہیں ترک نہ کرے، عشاء کے بعد کے جو وطر ہے اس پر مداومت کرنے والا، پابندی کرنے والا، کنٹینیو جو ہے پڑھنے والا، اس کے لیے بھی شہید کا ثواب ہے۔ اسی طرح فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے تو 100 شہیدوں کا ثواب لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ فساد امت کے وقت، کہ جب آزمائشوں کا وقت ہو، سنتوں پر عمل کرنا دشوار ہو، تو ایسے وقت میں جو ہے جو سنت پر عمل کرے، سنت کو پھیلائے، اس کے لیے 1-2 نہیں ناظرین 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو مرض میں، کسی بیماری میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 مرتبہ کہے اور اسی مرض میں انتقال کر جائے، اور اگر اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی اگر انتقال کر جائے تو اس کے لیے بھی شہید کا ثواب ہے، اور اگر اچھا ہو گیا تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح ناظرین اور کچھ آسان عمل عرض کرتا ہوں شہادت کا ثواب پانے کے۔ جی ہاں، لکھا ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کے لیے بھی
شہید کا ثواب ہے، یعنی بعد انتقال اس کے لیے بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو باوضو سویا، پابندی سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ پاک اس نیکی پر ہمیں بھی عمل کی توفیق دے کہ رات میں جب سوئے تو باوضو سوئے۔ تو جو باوضو سوئے گا اور اگر انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید کا ثواب پائے گا۔ اسی طرح جو کوئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے، اس کے لیے بھی شہید کا ثواب بیان ہوا ہے۔ اسی طرح جو سچے دل سے، صدق دل سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ پاک مجھے تیری راہ میں موت آئے، تو اس کے لیے بھی شہید کا ثواب بیان ہوا ہے۔ اور جو شخص جمعہ کے دن انتقال کر جائے، جی ہاں ناظرین، تو اس کے لیے بھی شہید کا ثواب بیان ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے محفل شہدائے کربلا، جس میں انشاءاللہ تعالی آپ شہدائے کربلا کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی معلومات حاصل کریں گے۔ ابھی آپ نے شہید کی قسمیں اور جو ہے شہید حکمی کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے جو مارا جائے، اس کے علاوہ کتنی قسم کی شہادتیں ہیں، اس کا بیان سماعت کیا۔ ناظرین اکرام، اب شہید کسے کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شہید ہو جائے تو اسے کیا ملتا ہے؟ جی ہاں، شہادت کے فضائل قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ شہادت کے فضائل اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ آئیے کچھ قرآن پاک سے شہید کے فضائل سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یعنی وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جا رہے، اللہ کی راہ میں مارے جائے، انہیں مردہ مت کہو۔ کیوں مت کہو؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، تم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ شہید کا مرتبہ ہے کہ شہید کی زندگی جو ہے، اس کی شہادت خود قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی ناظرین جو ہے شہید کے زندہ ہونے کی اور شہید کو مردہ نہ کہنے کی، یعنی کہنے سے روکا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی مزید اس سے بڑھ کر 4 پارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا، انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، پہلی آیت مبارکہ میں آپ نے سنا کہ شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں ابھی آپ نے سماعت کیا اس کا ترجمہ کہ شہید کو مردہ خیال بھی کرنے سے روکا گیا۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے ناظرین، کہ بولنے پر پابندی ہو سکتی ہے لیکن خیال پر بھی پابندی۔ جی ہاں، تو یہ شہید ہے، یہ شہید کا مقام ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ اور سبحان اللہ، جو شہید اعظم ہے، جی ہاں، جو سید الشہداء ہے، جو امام علی مقام ہے، جو نواز رسول ہے، جو جگر گوش بطول ہے، جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی شہادت، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ پروگرام محفل شہدائے کربلا میں یہ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ ناظرین اکرام، اب آپ نے قرآن کی آیت تو سنی شہیدوں کے تعلق سے، آئیے کچھ احادیث بھی
شہادت کی فضیلت پر سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیے کریمہ کا معنی، جو ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی کہ شہید کو مردہ خیال مت کرو، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا معنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مجھے سمجھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہے، ان کے لیے، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ مسلم شریف اور مشکات شریف دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کیا مقام ہے شہیدوں کا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ جو ہے ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں جو ہے ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی، یعنی کہ دنیا سے تو وہ رخصت ہو گئے، دنیاوی جسم جو ہے وہ قبر میں چلا گیا، لیکن ان کی روحیں جو ہے یہ روحیں سبز پرندوں کے جسم میں اللہ پاک کے یہاں باقی ہے۔ اور کس طرح، اس طرح کہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہے، اس میں جو ہے یہ سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہے، اور جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہاں یہ سیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، شہید کا بڑا مرتبہ ہے، شہید کا بڑا مقام ہے، شہید کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے مرنا تو برحق ہے، دنیا میں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن جانا ہے دنیا سے، لیکن ایک کاش اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی والی، شہادت والی موت نصیب فرمائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا ہمیں اپنے اسلاف و بزرگان دین سے پتہ چلی۔ جی ہاں، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ عمل تھا، یہ اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب کے شہر مبارک میں عطا فرما۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ چونکہ مدینے میں اس طرح جو ہے وہ جنگ و جدال تو نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا آپ مدینے کی موت مانگتے اور وہ بھی شہادت کی موت مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا کہ آپ کو مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، شہید کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اچھے کام کرتے ہوئے، نیکی و پرہیزگاری کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، اور موت اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی والی اور صحیح نصیب شہادت والی موت مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ پاک مجھے سلامتی ایمان والی اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ ناظرین اکرام، چونکہ پروگرام ہے، جی ہاں، شہدائے محفل شہدائے کربلا، اور ذکر کرنا ہے شہدائے کربلا کا۔ شہدائے کربلا، اللہ اکبر، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یقین جانیے جس کا مقام و مرتبہ قرآن بیان کرے، جس کا مقام و مرتبہ اللہ کے حبیب یعنی صاحب قرآن بیان کرے، ان کا مقام و مرتبہ ہم کیا بیان کریں گے۔ کچھ باتیں آج کے اس پروگرام میں ان کے تعلق سے سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک جو ہے شہید کیے گئے، اس راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے مثل ہے کہ آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائی۔ آپ 3 دن بھوکے پیاسے
رکھے گئے اور اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، اور اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا، عزیز و اقارب، اہل و عیال بھی سب کے سب بھوکے پیاسے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپتے رہے۔ یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی۔ جی ہاں ناظرین، انسان اپنی بھوک، اپنی پیاس برداشت کر لیتا ہے، اپنے نفس کو مار لیتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہو، اس کے گھر والے پیاسے ہو، تو کتنا انسان پر قلبی کیفیت اس کی کیا ہوگی، اس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں کہ انسان اس وقت یعنی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے کہ جو ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے پیاسے ہیں، میرے گھر والے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح کی کیفیت رہی ہوگی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور بات ناظرین، FGN چینل کے ناظرین، کہ پانی اگر نہ ہونا تو انسان کو پیاس کی شدت میں اس کی کمی آ جاتی ہے۔ جیسے اگر جو ہے بجلی گئی ہوئی ہو تو اس وقت گرمی کو برداشت کرنا کچھ قدرے آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح پانی نہ ہو تو پیاس کو برداشت کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر بجلی ہو اور بندے کو ہوا نہ مل رہی ہو، بندے کو روشنی نہ مل رہی ہو، اسی طرح پانی ہو اور اگر جو ہے پانی پینے کے لیے نہ ملے، سامنے لوگ، دیگر لوگ جو ہے وہ پانی پی بھی رہے، استعمال بھی کر رہے، یہاں تک کہ جانور تک پانی پی رہے، اور اگر بندے کو روک دیا جائے اور اس کے اہل و عیال کو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پینے سے روکا جائے، آپ سوچئے کہ اس وقت بندے کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تکالیف اس راہ میں برداشت کی، اللہ اکبر، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، مگر امام علی مقام اور ان کے تمام رفقا پر پانی بند کر دیا گیا۔ اور ناظرین، گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات نہیں تھی، جی ہاں، جو ہے 1 دن کی بات نہیں تھی، بلکہ 3 دن تپتے ہوئے صحرا پر، جی ہاں، کھلے آسمان کے نیچے پانی بند کر دیا جانا، اور اس طرح ایک ایک قطرے کے لیے گویا کہ مطلب آزمائش پیدا کر دینا، یہ کتنی عجیب و غریب بات تھی۔ اچھا، ایک اور بات ناظرین یہاں پر، کہ اگر کبھی جو ہے تکلیف غیروں کی طرف سے ہونا تو انسان کو جو ہے یوں کہیے کہ صبر پیدا ہو جاتا ہے، برداشت کا مادہ اس کا بڑھ جاتا ہے کہ سامنے غیر ہے۔ اپنوں کی طرف سے تکلیف تھی، جی ہاں، اپنوں کی طرف سے یہ تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، اذانیں دینے والے، جن کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جس نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے تھے، انہی کے نواسوں کو اور ان کے اہل بیت کو جو ہے وہ پانی کے لیے ترسا رہے تھے اور دیگر آزمائشیں ان کے لیے پیدا کر رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے کہ اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات علماء نے بڑی پیاری بیان کی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی پیاسا شہید کیا گیا، لیکن یہ اپنے وطن میں تھے، اپنے شہر میں تھے، اپنے گھر میں ان کو قید کیا گیا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے گھر سے دور تھے، اپنے وطن سے دور تھے۔ پھر یہ فکر بھی لاحق تھی کہ شہادت کے بعد گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جو ہے عفت ماں بیبیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھے، اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، اپنے گھر والوں کی قربانیاں پیش کی، اور ایسی قربانی پیش کی کہ دنیا قیامت تک
اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ یقیناً شہید ہو گئے، لیکن آپ نے یزیدیت کو مردہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن یزیدیت کو آپ نے مردہ کر دیا، یزیدیت کو اس دنیا میں پھیلنے نہیں دیا، اور دین اسلام کو مسخ ہونے سے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا لیا۔ اسی لیے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے یہ اشعار، اور بڑے پیارے اشعار ہے۔ لکھتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دے دیا، لیکن ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس لیے امام حسین بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ اللہ پاک ان کے مزار پاک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے محفل شہدائے کربلا۔ آئیے ایک منقبت سماعت کرتے ہیں اور پھر مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ کربل میں آل رسول، کربل میں آل رسول، پاک سیدہ کے پھول، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، کربل میں آل رسول، باغ سیدہ کے پھول، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ سے سفر، حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ کے سفر، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ ایک طرف تھے صرف 72، ایک طرف تھے لاکھوں کے لشکر، ایک طرف تھے صرف 72، ایک طرف تھے لاکھوں کے لشکر، ایسی ہیبت تھی تھاری 72 لاکھوں پر بھاری، ایک سبق دے دیا زمانے کے لیے، ایک سبق دے دیا زمانے کے لیے۔ شبیر پیتے ہیں جام شہادت، شبیر پیتے ہیں جام شہادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، سر پہ عظمت کا ہے تاج، رن میں پڑھتے ہیں یہ نماز، اپنے نانا کی امت، اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے، اپنے نانا
امت بچانے کے لیے اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، واقعی جو ہے شہدائے کربلا کی یاد میں اتنے قصیدے، اتنے کلام لکھے گئے، اور جب کبھی کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ منظر اور وہ چیزیں ایمان والوں کے گویا کے نظر کے سامنے آ جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ناظرین کرام، واقعی ایسی قربانی کہ جو ہے قیامت تک دنیا جس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، اور بلند رتبے والے، شان والے، جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ اللہ اکبر، کیسا مقام و مرتبہ! لیکن دین اسلام کی خاطر جب وقت پڑا، اپنا وطن، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال، اور آخری وقت میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، یعنی واقعی سب کچھ لٹا دیا، اور دین اسلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا، دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا۔ اور ناظرین اکرام، انہی کی قربانیوں کا، ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کا یہ صدقہ ہے کہ الحمدللہ آج ایمان والے ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے، تقریباً وقت پورا ہوا چاہتا ہے، آج ہم نے شہادت کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی، امید کرتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ کل سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری پر ہم گفتگو کریں گے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کے واقعات انشاءاللہ، یعنی یوں کہیں کہ ترتیب وار سلسلہ رہے گا، مختصر وقت رہے گا، پوری توجہ کے ساتھ وقت پر، وقت مقررہ پر FGN چینل پر آپ پروگرام میں شریک رہے، دیگر پروگرام بھی FGN چینل کے دیکھتے رہے، اور اپنے علم میں اضافے کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، ان کے اصحاب، ان کے ازواج کا واسطہ، یا اللہ والدین مصطفیٰ کا واسطہ، ہم سب کو ماہ محرم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک، اس نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، امن و شانتی والا، ترقی و عروج والا سال بنا۔ یا اللہ پاک، جتنے مریض ہیں، یا اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے، خاتون جنت کے صدقے، بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے، ہمارے تمام مریضوں کو جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے، گھروں پر ہے، یا اللہ پاک اپنے کرم سے سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ پاک، ایک چھوٹا بچہ اسپتال میں زیر علاج ہے، جس کا کل آپریشن ہونے والا ہے، مالک کریم بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے اس بچے کو اور دیگر تمام مریضوں کو مکمل شفا، صحت، تندرستی، عافیت والی، بغیر مخلوق کی محتاجی والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس ماہ محترم کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، ہم سب کو دنیا میں ایمان کی سلامتی اور قبر و آخرت میں بھی عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کرم کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، تجھے فضل فرماتے لگتی نہ بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا